نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کی فضیلت کے حوالے سے، روزے کے فضائل کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں حدیث نمبر 38 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی گئی ہے، یعنی اس حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ سب چیزوں کی تصدیق کرے اور فرضیت صوم کا اعتقاد بھی رکھے تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جائے گا۔ اب اس میں احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب ثواب کے لیے یا اس کے اخلاص کی وجہ سے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا۔ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور کبائر کی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا کبائر کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے۔ کبائر سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، کتاب الصیام میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح روزے دار کے فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی ہر روز روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد لذت طعام سے آسودہ ہوتا ہے۔ دوسری خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب عالم اخروی میں اسے دیدار الہی کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ یعنی متعدد احادیث مبارکہ اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں کہ شہد کی روح جب قفس سے انصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو اس لمحہ اسے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ اہل جنت سے جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ باری تعالیٰ تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے، ایک گوشے میں شہید سکوت بالب اس حال میں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے قدرے اضطراب اور آفشتگی کے آثار ظاہر ہوں گے۔ ان کی اداسی اور بے مردگی کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ اے باری تعالیٰ، یوں تو تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ یہ کہ جب ہم شہید ہو رہے تھے اور تیرا دیدار الہی جو ہمیں میسر ہوا، اس وقت کے جو لذت ہے وہ اس جنت کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 119 ہے، کتاب الصیام میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل کا اجر جتنا اللہ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں بھی اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے کیا ہیں اسباب ہیں کہ روزے کی فضیلت احادیث مبارکہ جیسے ہم نے پڑھا، احادیث مبارکہ جیسے ہم نے سنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے دار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے حلقہ احباب کو بھی روزے